حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، پھر وہی حالات، وہی ویڈیوز الگ الگ طرز کے۔ میں آپ کو ایک فوجی کی حالت سناؤں گا، آکسیجن لیک ہونے کی وجہ سے ناسک مہاراشٹر میں کیا ہوا وہ بتاؤں گا، ڈاکٹر ذاکر حسین ہاسپٹل کے باہر۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایک طرف یہ حالات ہیں تو دوسری جانب پھر بھی جے شری رام کے نام پر جو ہے ایک بچے کو مارنے کی خبر بنگال سے آ رہی ہے۔ شیو سینا کے ایک لیڈر نے کیوں کہا کہ کورونا وائرس ملا تو فڈنویس کے منہ میں ڈال دیتا، وہ خبر سناؤں گا، تو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں ایک نوجوان نے کس طرح بچے کی جان بچائی۔ اور روسی اپوزیشن لیڈر ناولنی کیا مسلمان ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے کیوں شکایت کی کہ مجھے میرا قرآن نہیں دیا جا رہا۔ یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں۔ ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، لنکس کو شیئر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے اور آپ کی امانتیں ہم کہاں پہنچا رہے ہیں۔ ایک اور بستی کی فوٹوز بھی آ چکی ہیں اور بھی کئی علاقوں کے آ چکے ہیں، ہمارے پاس ہیں، محفوظ ہیں، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دکھائیں گے۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے آپ کی امانتوں سے کس طرح ہم مستحقین تک بھرپور طریقے سے، بالخصوص جو بزرگ لوگ ہیں جن کے یہاں کوئی نہیں ہوتا کمانے والا، کھلانے والا، ان کے گھروں کو کھوج کھوج کر کے، تحقیق کر کے پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک لمبا ایک پروسیس ہے، اس لیے کہ لوگوں کو جمع کرنا، پھر تحقیق کرنا، اس لیے کہ جو امانتیں آپ دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ مستحقین تک دینا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ الٹا پٹا کر کے کسی کو بھی دے دیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس میں وقت بھی لگتا ہے، لیکن الحمدللہ سیدھی بات کی ٹیم پورے شوق کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہم تمام لوگوں کا شکر ادا بھی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بالخصوص طور پر ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں اس طرح کے دور دراز علاقوں میں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا کچھ دنوں کے لیے، اس لیے لگاتار مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں یہاں کے آس پاس کی بستیوں سے جو بہت ہی دور دراز۔ یہ منظر آپ دیکھ کر کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اس میں زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں۔ جو ہے پوری بستی کو ایک جگہ جمع کر کے جو ہے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے دینا پڑتا ہے، پھر وہ کئی کلومیٹر چلتے ہیں تب جا کر کے اپنے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو آپ کے لیے کی گئی دعائیں بھی سنا لیتا ہوں، تاکہ آپ اس پر جو ہے آمین کہیں، اس لیے کہ آپ ہی لوگوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، مستحقین کی، بیوائیں کی، یتیموں کی، بہت سارے لوگوں کی۔ آپ تھوڑی دیر سن لیں اس کو، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ آمین۔ یا اللہ، خصوصاً اس وقت جو ہم نے یہاں پر کیمپ لگایا ہے، سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے جو اس علاقے کے اندر امداد وصول ہوئی ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر بے حد مقبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا اللہ، اس علاقے کے اندر رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کمزور، مالی اعتبار سے بڑے کمزور ہیں، یا اللہ اس مجلس میں اور اس وقت بہت ساری تعداد ہمارے پاس بیواؤں کی بھی ہے، جس میں یتیم بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور مالی اعتبار سے کمزور لوگ بھی ہیں۔ یا اللہ، ان لوگوں کی امداد کے لیے جو سیدھی بات فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے جو یہاں پر راشن بھیجا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ، خصوصاً اس فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کے اس کام کو نظر بد سے ان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس کام میں ترقی عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، خصوصاً سیدھی بات فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے معاونین ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کی غیبی خزانے سے نصرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے بھی ان کے معاونین ہیں،
یا اللہ ان کی مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان دور دراز کشمیر کی ان گھاٹیوں میں، ان علاقوں میں یا اللہ آپ کے غریب بندوں تک یہ جو راشن پہنچ رہا ہے یا اللہ ان خرچ کرنے والے بندوں کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما ہر قسم کے شرور سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ساری تفصیلات۔ آپ کو کرنا کیا ہے معلوم ہے، آپ کو نیچے ایک واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہاں پر ان لوگوں کے تعاون میں، ان کی امداد میں، ہماری اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو واٹس ایپ میں سلام کرنا ہوگا، تفصیلات پوچھنی ہوگی، وہاں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی، وہاں سے آپ کو جو چاہے وہ تفصیل دے دی جائے گی تو آپ وہاں پر اس کو امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری ویڈیوز، تصاویر آ چکی ہیں ناظرین گرامی، اس لیے کہ لگاتار مختلف بستیوں میں کام جاری ہے، انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ویڈیوز کے حوالے سے جو حالات بنائے گئے ہیں، بن رہے ہیں اس وقت پورے بھارت کے، وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک فوجی نوجوان ہیں، اپنی بیوی کو ایک گاڑی میں رکھ رہے ہیں، بیمار ہے، 4 دن کی چھٹی میں آئے تھے، پتنی کو علاج لے جانا چاہتے تھے۔ ایم پی کی سیدھی سے اس نوجوان کا تعلق ہے، لیکن ریوا میں کیا حالات ہیں ہاسپٹلز کے، خود اس نوجوان کے منہ سے سنیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے سرحدوں پر رکشا کرتے ہیں، یہاں ہمارے لیے علاج کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ آپ آواز سے سنیں، پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ یہ بھارت کی اصل تصویر ہے ناظرین گرامی۔ سر ہم دیش کے لیے مرتے ہیں، 4 دن کی چھٹی میں آیا تھا۔ کورونا ویکسین ہے نا، میرے کو ویکسین سب لگا، میری رپورٹ ٹھیک ہے سر، میری فیملی کو ایسی استھتی ہے، بتائیے کہاں پدستھ ہیں آپ؟ جی کہاں پدستھ ہیں آپ؟ میں پورا 3 بٹالین بھی ایسے اپنے ہوں۔ کہاں آپ لے گئے تھے ابھی؟ ہاسپٹل میں آپ نے دکھایا، ڈاکٹر سے بات کی آپ نے؟ میں لے گیا تھا تو دلی ہاسپٹل میں بھی تو منع کر دیا، بولے میرے پاس آکسیجن کا کچھ نہیں، اپنے فیملی کو لے جائیں۔ یہی بولتے ہیں سر، یہاں آپ نے بات کی، ڈاکٹر سے بات کی آپ نے یہاں پہ؟ یہاں پہ ابھی لے کے آیا، کوئی سنتا نہیں ہے۔ یہاں پہ آیا سر، ابھی میرے کو کوئی بولتا اس گیٹ پہ جاؤ، اس گیٹ پہ، میرے کو کوئی بتا ہی نہیں رہا سر۔ میں صبح سے لے کے بچیا ہاسپٹل میں تھا، بچیا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے گیا تو جانچ کروایا، نکالنے کے بعد کوئی پوچھ ہی نہیں رہا سر۔ بتائیے کس روڈ میں کون ہے کورونا پیشنٹ آپ کے پاس؟ میری بھائی ہے سر، تو بتائیے میں دیش کے لیے مر رہا ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں یہ رہنے والا سیدھی ضلع کا ہوں، لیکن میرا مکان یہیں بنا ہوا ہے۔ کب سے بھٹک رہے ہیں آپ؟ میں سر صبح 6 بجے سے میں فیملی کو لے کے بچیا ہاسپٹل سے آیا، جانچ کروایا سر۔ اس کے بعد سے کبھی ادھر ادھر گھوم رہا ہوں، اس گیٹ سے اس گیٹ میں، میرا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو پا رہا ہے، نہ کہیں کچھ ہو پا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں ایک ہمارے سکھ بھائی کی ایک ویڈیو پھر سنانا چاہتا ہوں، بالخصوص ہمارے نوجوان ساتھیوں کو۔ دراصل کوئی رپورٹر ہے جو رپورٹ کر رہا تھا، یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اس وقت جو مین سچویشن ہے وہ آپ کو شمشان گھاٹوں میں، وہ قبرستان میں نظر آئے گی۔ تھوڑی تھوڑی سے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے جانیں جا رہی ہیں، بالخصوص اس وقت نوجوان طبقہ سب سے زیادہ اور بچے سب سے زیادہ جو شکار ہو رہے ہیں۔ آپ خود سنیے ان کی زبانی جو اس وقت کام کر رہے ہیں شمشانوں میں، انہوں نے کیا تفصیلات دی ہیں۔ بہت بڑا فرق دیکھا ہے جی کہ اس بار بہت جوان بچے جا رہے ہیں جی، بس دیکھ کے دل بھر جاتا ہے جی، بہت دل اداس ہو جاتا ہے جی دیکھ کے۔ بہت جوان بچے آ رہے ہیں، وہ 18 سال 20 سال کے، پہلے بزرگوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی لیکن اب بچے بہت موت کر گئے ہیں۔ ایک بہن کل 26 سال کی تھی، اس کی بچہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گئی، دونوں مر گئے۔ ایسے ایسے دیکھنے کو حادثے مل رہے ہیں کہ شمشان گھاٹ میں مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا میں نے زندگی میں قہر نہیں دیکھا جو میں۔ ناظرین گرامی، ایک اور مہاراشٹر کے ناسک سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ یہ جو منظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، بتایا جا رہا ہے کہ 11 جانیں گئی ہیں، دراصل آکسیجن لیک ہو گئی ہے۔ اور یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر حسین ہاسپٹل میں ایک ٹینکر کے ذریعے سے جو ہے لے کر کے آ رہے تھے مریضوں کو دینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آکسیجن بھرا جاتا تب جا کر کے جو اس کو استعمال میں لایا جاتا، لیکن اچانک لیک ہو گئی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ 11 جانیں گئی ہیں، ابھی تک اس کی مکمل تفصیلات ابھی تک نہیں آ رہی۔
تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں ہاسپٹل کی اسٹاف اور پیشنٹس کے کیا حالات ہوئے ہوں گے اس طرح آکسیجن کی لیک ہو جانے کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی سانس ہم لوگ اپنی خراب کر لیتے ہیں، اب جا کر کے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایک سانس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ کوئی منشیات میں پڑ جاتا ہے، کوئی ڈرگس لیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی جو ہے تمباکو وغیرہ کھا کر کے اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اب خود جو ہے اپنی جانوں کو جو ہے ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ اور آج جا کر کے پتہ چل رہا ہوگا آپ کو یہ آکسیجن کی خالی جو ہے سلنڈر دیکھ کر کے کہ ایک ایک سانس کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس سانسیں ہیں، جب ہمارے پاس صحت ہے، تو ہم غلط چیزوں میں پڑھ کر کے اپنی سانسیں ختم کر لیتے ہیں۔ یہ لائن دیکھ کر کے آپ لوگوں کو عبرت لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں جو دی ہے، پاک فضا میں سانس لینے کے لائق جو ہیں، تو وہ کتنی قیمتی ہے، یہ ایک سانس کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے۔ اب یہ خالی سلنڈر جو آکسیجن بھرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر کے آپ کی ایک ایک سانس کی آپ خود ہی قیمت لگا لیں، آپ کو اندازہ چل جائے گا۔ بالخصوص وہ لوگ جو منشیات میں ہمارے نوجوان ملوث ہیں، غلط نشے کے عادی بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے پھیپھڑے میں اور سانس لینے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو عبرت انگیز ہے کہ کیا حالات ہیں، ایک ایک سانس کی کیا قیمت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سانس کی قیمت۔ یہ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اس وقت یہ دیکھ لیجئے گا۔ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے کہ وہ سلنڈر کو رکھیں وہاں پر آکسیجن لینے کے لیے، تو 3 نوجوان سلنڈر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، مریض کو ایک گاڑی میں ایک آدمی کھینچ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہے سانس کی قیمت۔ اس سانس کی قیمت کو آپ محسوس کریں اور پھر جو بھی احتیاط ہو سکتی ہے اس کو اپنائیں، اس لیے کہ حالات بہت ہی بگڑ چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گھر میں محفوظ ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور لاکھ بار بار میں بتا رہا ہوں کہ شکر ادا کریں، اس لیے کہ جو سچویشن اس وقت بنی ہے وہ جو ہے ناقابل بیان ہے۔ بہرکیف یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا آپ لوگوں کی جو ہے ہمتوں کو پست کرنا نہیں ہے، آپ کی امیدوں میں مایوسی پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم احتیاط برتیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں جو صحت مند ہیں، کہ وہ تاکہ اور جو دولت مند ہیں وہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے وبائی مرض میں، ایسے قہر زدہ جو ہے اس وقت جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس میں ہم لوگ محفوظ ہیں ان تمام چیزوں سے۔ بار بار جو ہے ہم لوگوں کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ناظرین، ایک طرف یہ حالات ہیں تو دوسری جانب کچھ لوگ ہیں اس قدر شرپسند کہ وہ لوگ سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ جی ہاں، میں بنگال کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک 10 سالہ بچے کی پٹائی کی گئی ہے، اور اس کی وجہ اس لیے کہ اس نے جے شری رام نہیں کہا۔ کچھ لوگ ہیں جن کی فطرت میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، غلاظت پھیلی ہوئی ہے۔ پورے بھارت کے جو حالات ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے عبرت کے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو جو ہے اس قدر شیطان کی مت ماری گئی ہے کہ جو ہے جس کا بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مغربی بنگال کے ندیا ضلع میں سوموار کو دوپہر میں جے شری رام نہ بولنے کے لیے بی جے پی کارکن نے مبینہ طور پر 10 سال کے ایک بچے کی پٹائی کر دی۔ ناظرین، کسی بھی اخبار میں نہیں چھپی، نہ ہی وہ کوئی ویڈیو نہ تصاویر ہیں، لیکن دی ٹیلی گراف نے اس کی رپورٹ کی ہے۔ اس کے مطابق یہ معاملہ اس وقت رونما ہوا جب 4تھی جماعت میں پڑھنے والا مہادیو شرما ندیا کے پھلیا میں بی جے پی کارکن مہادیپ پرمانک کے چائے کے اسٹال کے پاس سے گزر رہا تھا۔ پرمانک بی جے پی کے اتن اکائی کے مقامی چیف مٹھو پرمانک کا شوہر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بچے کو رانا گھاٹ سب ڈویژنل اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ اس قدر بری طرح سے پیٹا گیا ہے کہ بچے کے چہرے، سر اور گردن پر کئی زخم آ چکے ہیں۔ بچے کا سی ٹی اسکین کرانے کی صلاح دی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ صدمے میں ہے لیکن میڈیکل کنڈیشن اسٹیبل ہے۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے پرمانک کی پٹائی کی اور کچھ مظاہرین نے ملزم کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے NH-12 کا گھیراؤ بھی کیا۔ پولیس نے جانچ شروع کرنے کے بعد مظاہرین کو پرمانک کی گرفتاری کا بھروسہ دلایا، جس کے بعد گھیراؤ اٹھایا گیا۔ حالانکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرمانک فرار ہو گیا ہے اور شام تک ملزم کے خلاف رسمی طور پر شکایت درج نہیں کی گئی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ بچے کے والد شیام چند شرما پیشے سے بڑئی ہے اور ترنمول کانگریس کے حامی مانے جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر شرپسند اور دہشت گرد بن چکے ہیں کہ 10 سالہ بچہ جو اپنے کام سے جا رہا تھا، دکان سے گزر رہا تھا، اس کو روک کر کے
जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती लगवाने पे मजबूर किया जाता है, इनकार करने पर उसको मार दिया जाता है। और ये कौन है? शर्मा का आप जानते हैं, शर्मा खुद ब्राह्मण की जो है एक इसका जो है लक़ब होता है, उसी को जो है लोग बीजेपी के लोग पकड़ करके मार रहे हैं। यानी कि अगर आप बीजेपी मुखालिफ हैं, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले कोई क्यों ना हो, आपको जो है जय श्री राम का नारा लगाना ही पड़ेगा। शायद इस तरह की जो सिचुएशन पैदा करने की कोशिश हो रही है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको उधर ले चलूँ जिसमें शिवसेना लीडर ने फडणवीस को कोरोना वायरस पिलाने की बात कही है, खिलाने की बात की है। ज़िंदगी बचाने वाली दवाई रेमडेसिविर तैयार करने वाली एक दवासाज कंपनी के आला हुकाम से दवा के मुबैना ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर उठने वाले तनाज़े के दरमियान शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ ने कहा है कि अगर उन्हें कहीं कोरोना वायरस मिल जाता तो वो उसे बीजेपी रहनुमा देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देते। रेमडेसिविर तैयार करने वाली एक दवासाज कंपनी के आला हुकाम से दवा के मुबैना ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मुंबई पुलिस के ज़रिए तफ्तीश करने के मामले में महाराष्ट्र के हुक्मरान जमात साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को निशाना बना रहे हैं। सहाफ़ियों से बातचीत में बलदाना से एमएलए गायकवाड़ ने पूछा कि महामारी के इस दौर में अगर फडणवीस वज़ीर आला होते तो वो क्या करते। उन्होंने कहा कि रियासत के वज़रा की हिमायत करने के बजाय बीजेपी रहनुमा उनका मजाक उड़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि रियासती हुकूमत को कैसे नाकाम बनाया जा सकता है। गायकवाड़ ने कहा कि इसलिए अगर मुझे कोरोना वायरस मिल जाता तो मैं उसे यानी देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देता। गायकवाड़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि फडणवीस और बीजेपी कायदीन परवीन और दीगर चंद्रकांत पाटिल कोरोना वायरस और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तकसीम पर घटिया सियासत कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ ने महाराष्ट्र में रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों से रियासत में दवाई की फराहम ना करने को कहा है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है सियासत करने के लिए बीजेपी हुक्मरान किस कदर नीचे गिर रहे हैं कि जो दवासाज कंपनी है उन लोगों तक को ब्लैकमेल करके जो है दवा ना देने की बात कर रहे हैं। तो ये लोग इंसानियत से गिरी हुई किस तरह के हरकत में मुलव्वस हो सकते हैं, इस बात से और इस तरह के ख्यालात से या इस तरह की जो है जो खबरें निकल कर के सामने आ रही, जो शक इन लोगों पर किया जा रहा है, जिस तरह के इन लोगों पर इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। क्या रूसी अपोजिशन लीडर और सदर व्लादिमीर पुतिन के नाक़िद एलेक्सी नावल्नी ने कहा है कि वो जेल हुक्काम के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनका कुरान मुताले के लिए नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही उन्होंने कुरान का लफ्ज़ किया और मुताले की बात कही, तब से वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में छाए हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह के उनके बयान के बाद से अलग अलग तरह के सवालात किए जा रहे हैं कि क्या रूसी अपोजिशन लीडर इस वक्त मुसलमान बनने का तहैया कर लिया है या असल मामला क्या है। असल में उनके मुताबिक जब वो मॉस्को से बाहर थे तो उन्होंने कुरान करीम के तफसीली मुताले का इरादा किया था। न्यूज़ एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक नावल्नी भूख हड़ताल पर हैं क्योंकि जेल हुकाम ने उन्हें तिब्बी मुआयने की भी इजाज़त नहीं दी थी, जबकि उन्हें शदीद किस्म की कमर दर्द और टांग में दर्द की शिकायत है। लेकिन उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है कि वो जेल हुकाम के ख़िलाफ़ जो सबसे पहला मुकदमा करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ मुसलमानों की मुक़द्दस किताब से है। नावल्नी का कहना था कि मसला ये कि वो मेरा कुरान नहीं दे रहे हैं और मैं इससे आजिज़ आ चुका हूँ। उनका मज़ीद कहना यह भी था कि क़ैद के दौरान कुरान का तफसीली मुताला मेरे कई मकासद में से एक मकसद है ताकि मैं ख़ुद में बेहतरी ला सकूँ। न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक नावल्नी को अभी तक उनमें से किसी एक किताब तक रसाई नहीं दी गई जो वो साथ लाए थे या जो उन्होंने गुज़श्ता एक माह के दौरान ख़रीदी है। रूसी हुकाम के मुताबिक हर किताब का पहले जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है कि आया वो शिद्दत पसंदी को हवा तो नहीं देती। जेल हुकाम के मुताबिक इस अमल के लिए 3 माह दरकार होते हैं। दूसरी जानिब नावल्नी का कहना कि मैंने जेल के सरबराह के ख़िलाफ़ मुकदमे के लिए एक मज़ीद दरख्वास्त दे दी है। किताबें ही हमारा सब कुछ हैं और अगर मुझे पढ़ने के हक़ के लिए मुकदमा भी दायर करना पड़ा तो मैं ये करूँगा। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि मुझे अंदाज़ा हुआ है कि एक मसीही के तौर पर पलने बढ़ने की वजह से कुरान का मुताला ज़रूरी है। मैं रूस के गैर मुस्लिम सियासतदानों में से सबसे ज़्यादा कुरान को जानने वाला सियासतदान बनना चाहता हूँ। 44 साल नावल्नी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सबसे सख्त नाक़िद माने जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने जनवरी में जर्मनी से वापस मॉस्को जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें आसाबी जहर दिया गया था, जिसके बाद वो तकरीबन 5 माह जर्मनी में इलाज की गर्ज से रहे थे। नावल्नी के मुताबिक उन्हें जहर सदर पुतिन की इमा पर दिया गया था, जबकि रूसी हुक्काम इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं। फरवरी में एक अदालत ने नावल्नी को मुल्की कवानीन की पासदारी न करने के इल्ज़ाम में 2.5 बरस कैद की सज़ा सुनाई थी। नावल्नी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं कि उन्होंने मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की है।
ان کے مطابق کارروائیاں ان کو خاموش کروانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آپ کو واضح اور صاف الفاظوں میں کہوں کہ ناولنی کا نام رشیا کی سیاست میں بہت زیادہ لیا جاتا ہے اور سرخیوں میں بہت زیادہ یہ چھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ولادیمیر پوتن کے قدم قدم پر یہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو الگ الگ الزامات پر اس وقت جیل میں ڈالا گیا ہے، اور جب سے انہوں نے قرآن کے مطالعے کو نہ دیے جانے کا الزام لگایا ہے، تب سے ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل میڈیا ان کو بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، اب آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن ان کو ملتا ہے مطالعے کے لیے، ملتا ہے تو کیا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے کیا نتیجہ عرض کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت مقدر میں کر رکھا ہے۔ ساری چیزیں آئندہ انشاءاللہ پتہ چلیں گی کہ آخر میں یہاں کا جیل انتظامیہ جب جو کچھ فیصلہ لے گا قرآن دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ بہرکیف مجھے یہاں پہ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،